اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو دور رہا کرو بکثرت بدگمانیوں سے۔ ان بعد الظن اسم، بے شک بعد بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور نہ جاسوسی کیا کرو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی برے اخلاق سے بعد رہنے کا حکم دے رہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو بدگمانی نہ کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے برا ہونے کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، کسی کے غلط ہونے کے بارے میں، اس کا کسی گناہ میں مبتلا ہونے کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، خود بھی نہیں دیکھا اور کوئی اور بھی ثبوت نہیں، لیکن ذہن میں یہ رکھ لیا ہے کہ یہ شخص غلط ہے، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ گمان جو خالی گمان ہے، گمان کی دو قسمیں ہیں، سوء ظن برا گمان اور حسن ظن۔ حسن ظن اچھا گمان ہے، سوء ظن یہ برا گمان ہے۔ تو سوء ظن سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے حکم دے دیا ہے کہ بدگمانی جو ہے، اللہ نے فرمایا کہ بعض گمان یعنی بدگمانیاں جو ہیں یہ گناہ ہے۔ کوئی بندہ اصل میں ٹھیک ہے تو آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، وہ مجرم نہیں ہے، آپ اس کو مجرم سمجھ رہے ہیں اپنی ذہنی خرابی کی وجہ سے، تو یہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ درج ہو گیا۔ ہر وہ بات جس کے سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے وہ کام کرنا یہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بندے کو گمان رکھنا چاہیے، نیک گمان، اچھا گمان۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ عز وجل، تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حالت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بندہ اچھا گمان رکھتا ہو۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یقین کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ ہے، وہ برحق ہے، اس کی صفات برحق ہیں، اور جو کچھ اس نے فرمایا یہ برحق ہے۔ اس یقین کے ساتھ جو بندہ زندہ رہے وہ مومن ہے۔ جو ڈھل مل یقین شک میں رہا کہ ہے یا نہیں ہے، اس کا ایمان کوئی نہیں۔ ایمان یقین کامل کا نام۔ ایک تو اللہ کے بارے میں بندے کا یقین مکمل اور کامل کہ وہ اللہ برحق ہے، اور جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہ بھی برحق ہے، اور
حسن زن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ بخشنہار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں جتنا مرضی گناہ گار ہوں، اگر میں سچے دل سے توبہ کر لوں گا تو وہ مجھے ضرور معاف فرما، سچے دل سے توبہ کر لوں گا تو وہ مجھے ضرور معاف فرما۔ اس کی معافی جو ہے وہ بندے کی توبہ کے ساتھ، ویسے وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتا ہے۔ قانون اس کا یہی ہے کہ توبہ کرے تو حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی اس کی اپنی مرضی بن جائے تو، اس کا اپنا موڈ بن جائے تو، جب وہ اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کرے تو پھر معاملات اور ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ، اس کو جہنم کا حکم ہوگا، حشر کے دن وہ جہنم کی طرف چل پڑے گا تو وہ چلتا چلتا مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس بندے کو واپس لاؤ، واپس آئے گا۔ تجھے جہنم کا حکم ہو گیا تو تو بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ وہ بندہ کہے گا مولا کہ مجھے جو حکم ہوا ہے کہ میں دوزخی ہوں، دوزخ میں چلا جاؤں، یہ برحق ہے، یہ یقیناً میرے جرموں کی سزا ہے، میں مجرم ہوں اس لیے مجھے حکم ہو گیا ہے، لیکن مولا میں نے یہ سن رکھا تھا کہ تو رحیم اور کریم، بس میں اس امید سے دیکھ رہا ہوں کہ تیری رحمت میرے کب کام آئے گی۔ حکم ہوگا کہ چلو اس کا دوزخ کا پروانہ منسوخ کرتے ہیں، اس کو جنت میں دیں۔ تو یہ ہے حسن ظن اللہ تبارک و تعالی۔ حسن ظن رکھنے کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی جب بھی تم گناہوں سے توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں، یہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی فلیظن ما شاء۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اب جو چاہے وہ میرے بارے میں گمان رکھ لے، یعنی جو بندہ میرے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے کہ میرا اللہ بڑا رحیم ہے، میرا اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، لطف و کرم فرمانے والا ہے، تو میں اس کے ساتھ اسی قسم کا ہی معاملہ کرتا۔ تو اب جو چاہے وہ میرے بارے میں رکھ لے، گمان رکھ لے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور نے مطلب ارشاد جو فرمایا ہم نے پڑھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے ظاہری حالات اچھے ہوں، بالفرض اہل ایمان جو ہیں، نمازی بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ظاہری حالات ان کے اچھے ہیں، ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھا کرو، بد گمان نہیں، مومنوں کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھا کرو، یعنی یوں ہی شک میں نہ پڑے رہو کہ یہ غلط ہوگا، اس طرف جاتا ہے تو ایسا ہی ہوگا، نہیں، یہ بدگمانی ہے، یہ ذہن میں رکھنے والے کو گناہ گار کر دے گی۔ تو مومن کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ بدگمانی گناہ ہے، اللہ پاک اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ولا تجسسوا،
یعنی ایک دوسرے سے کہ مخفی معاملات کی ٹو نہ لگاؤ، جاسوسی نہ کرو۔ ایک سربراہ مملکت وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے وہ اپنا محکمہ رکھے گا کہ جو مخفی معاملات کو جانچتا رہے کہ کہیں کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے۔ یہ معاملہ، یہ جاسوسی اور قسم کی، یہ جس جاسوسی سے روکا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میرا ہمسایہ ہے، میں نظر رکھتا ہوں کون آتا ہے ادھر، کون جاتا ہے، یہ بندہ غلط ہے ادھر آتا ہے، بس خیر نہیں ہوئی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کے مخفی معاملات کی ٹو لگانا یہ بہت بری بات ہے، مخفی حالات کے پیچھے پڑ جانا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی کی عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، جو بندہ کسی بندے کے عیب چھپائے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ کتنا سستا سودا ہے بندہ وہ عیب اس کے جو ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس کے اپنے ذاتی کمزوریاں ہیں، ان پہ پردہ ڈالو، ان کے اعلان نہ کرو لوگوں کے سامنے۔ تو جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور ایک مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے وہ گروہ جو زبان سے تو ایمان لایا ہے لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اے مسلمانوں کے وہ لوگ، وہ گروہ جو زبان سے زبانی کلمہ پڑھا ہے لیکن ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت بھی نہ کیا کرو اور ان کی پوشیدہ باتوں کا سراغ بھی نہ لگایا کرو۔ جو بندہ یہ دو کام کرتا ہے نا، جہاں بیٹھتا ہے کسی نہ کسی کی بات پکڑ لیتا ہے، اس نے یہ کیا، اس میں یہ کمزوری ہے، یہ غیبت ہے۔ اور پتہ کری یار وہ بندہ کدھر جاتا ہے، ہاں جی وہ دیکھنا، ہاں جی اور فلانے نال تو نہیں ہوندی گل، فلانا کہہ دیتا یا فلانی کہہ دیتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتاتی ہے کہ جس کے اندر یہ عادتیں ہیں اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جس کے دل میں ایمان داخل ہو گیا وہ ایمان اس کو ان باتوں سے روک لے گا۔ جو مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرتا ہے، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی مخفی باتوں کا پیچھا کرتا ہے، اور جس کی مخفی باتوں کا پیچھا خدا کرے تو وہ اس کو اپنے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ وہ ہوتا اپنے گھر میں ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ نے جب منع کیا ہے تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے کہ جو کسی کی مخفی معاملات ہیں، اس کے ذاتی معاملات ہیں، اس میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پیچھا نہ کرو۔ اور جو مسلمانوں کے لیے ایسا کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے مخفی معاملات کو منظر عام پر لے آئے گا اور گھر بیٹھے بٹھائے اللہ پاک اس کو ذلیل کر دے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کے مخفی حالات کا پیچھا نہ کیا کرو۔ اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔